السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، اس کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ہم سب جانتے ہیں سال میں 2 مرتبہ یہ نماز پڑھی جاتی ہے، ایک عید الفطر کے موقع پر یکم شوال کو، اور دوسری عید الاضحیٰ کے موقع پر 10 ذی الحجہ کو یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو عید اور بقرعید دونوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ بالکل یکساں ہے، لیکن چونکہ سال میں 1 مرتبہ اور 2 مرتبہ یہ نماز پڑھی جاتی ہے تو بہت سے لوگوں کے ذہن سے بات نکل جاتی ہے کہ کیسے یہ نماز پڑھی جائے گی۔ تو میں اس ویڈیو میں نماز پڑھنے کا، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ عید کی جو نماز ہوتی ہے، عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، یہ جو نماز ہوتی ہے یہ عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے۔ شہر سے باہر، علاقے سے باہر نکل کر عیدگاہ میں نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں پہ آس پاس کے مسلمان بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں، اور اس سے اسلام کی شان و شوکت اور قوت کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ تو مسنون ہے کہ عیدگاہ میں عید کی نماز، بقرعید کی نماز پڑھی جائے۔ اسی طرح یہ جو نماز ہوتی ہے عید الاضحیٰ کی نماز یا عید کی نماز، اس میں اور نمازوں کی طرح نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت اس نماز میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح عید کی نماز کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ تو جہاں جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے، جمعہ جہاں پر ہو رہا ہے، جہاں جمعہ قائم کیا گیا ہے، وہاں پر عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز یا عید الفطر کی نماز پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ عید کی نماز اور جمعے کی نماز میں کسی قدر اشتراک پایا جاتا ہے، یعنی یکسانیت پائی جاتی ہے، لیکن کچھ اختلاف اور فرق بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا جمعے کی جو نماز ہوتی ہے اس کے لیے خطبہ جو ہے ضروری ہے، اس کا حصہ ہے، خطبہ شرط ہے، خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوگا۔ لیکن عید کی جو نماز ہے، عید الاضحیٰ کی نماز ہو یا عید الفطر کی نماز ہو، اس کے لیے خطبہ ضروری نہیں ہے، خطبہ سنت ہے۔ اگر خطبہ کوئی نہ بھی دے یا بھول جائے تو عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز، عید الفطر کی نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جماعت کے لیے جمعے کی نماز قائم کرنے کے لیے اذن عام ضروری ہوتا ہے کہ سب کو اجازت ہو وہاں پہ نماز میں شامل ہونے کی، جمعے کی نماز کے لیے۔ لیکن عید کی نماز کے لیے اذن عام ضروری نہیں، اذن عام یعنی عام اجازت ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ اسی طرح جمعے کی نماز اور عید کی نماز میں ایک فرق یہ پایا جاتا ہے کہ جمعے کی نماز اس وقت درست ہوگی اور اس وقت قائم کی جائے گی جب امام کے علاوہ 3 اور مرد موجود ہوں، یعنی کل 4 آدمی ہوں، امام ہوں، اس کے علاوہ 3 مرد کم سے کم ہوں، تب جمعہ قائم کیا جائے گا اور تب جمعے کی نماز پڑھنا درست ہوگا، ورنہ نہیں، ورنہ پھر ظہر کی نماز پڑھی جائے گی۔ اس کے برخلاف عید کی نماز پڑھنے کے لیے ایک امام اور ایک مقتدی اگر ہیں، صرف 2 فرد ہیں، ایک امام ہے ایک مقتدی ہے، تو بھی عید کی نماز پڑھی جائے گی، عید کی نماز پڑھنا درست ہوگا۔ اب یہ سمجھیں کہ عید کی نماز کس طرح پڑھی جائے گی، عید الاضحیٰ کی نماز کس طرح پڑھی جائے گی۔ یہ نماز واجب ہے اور اس میں 6 زائد تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہیں، اس کے بعد دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہیں، تو یہ 6 زائد تکبیریں ہیں۔ تو یہ نیت ہو کہ میں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اگر امام ہے تو یہ نیت ہوگی کہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ان مقتدیوں کے آگے میں امامت کر رہا ہوں، اور یہ عید کی نماز جو واجب ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں اور میرے پیچھے مقتدی ہیں، اور اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، کعبہ شریف کی طرف رخ ہو، یہ نیت ہونی چاہیے۔ مقتدی حضرات جو ہیں وہ یہ نیت کریں گے کہ میں اس امام کے پیچھے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ یہ عید الاضحیٰ کی واجب نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ نیت دل میں ہونی چاہیے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اس نیت کے بعد، یہ نیت دل میں ہے، آپ نے استحضار کیا اس نیت کا، اس کے بعد پھر اب تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر تکبیر، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہاتھ باندھ دیا جائے گا، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، دونوں کا طریقہ ایک ہوگا۔ اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہی گئی، اس کے بعد پھر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ دیا گیا، پھر ثنا پڑھا جائے گا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ثنا پڑھا۔ اس کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گی، 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ وہ کیسے؟ جیسے آپ نے ثنا پڑھا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ثنا پڑھ لیا، اس کے بعد پھر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک، ہاتھ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، ایک تکبیر ہوئی، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیا، پھر
تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیں گے۔ تو اس طرح 3 تکبیریں ہوں گی۔ اس کے بعد امام جہری آواز میں جہراً قرأت کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد کوئی سورت پڑھے گا اور پھر رکوع میں جائے گا، سجدہ کرے گا اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر دوسری رکعت میں وہ جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح نماز پڑھے گا۔ دوسری رکعت میں سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں پھر کہی جائیں گی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 3 تکبیریں ہو گئیں، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر 3 تکبیریں کہی جائیں گی، اور چوتھی تکبیر بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہوئے کہی جائے گی اور رکوع میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر، اس طرح رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو یہ 6 تکبیریں ہو گئی، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے، اور تینوں تکبیریں جو کہی جا رہی ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر کہی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ 6 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ اس کے بعد پھر نماز معمول کے مطابق جس طرح دیگر نمازیں پڑھی جاتی ہیں آخر تک نماز پڑھی جائے گی۔ امام اور مقتدی اس کے ساتھ قاعدے میں بیٹھ جائیں گے، اتحیات، درود اور دعا پڑھ کر پھر سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ پورا طریقہ ہو گیا عید کی نماز پڑھنے کا، بقرعید کی نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے۔ پھر نماز کے بعد امام 2 خطبے دے گا۔ یہ 2 خطبے دینا یہ سنت ہے، تو ان کو سننا چاہیے، بیٹھنا چاہیے۔ 2 خطبے امام دے گا اور دونوں خطبے کے بیچ میں تھوڑی دیر توقف کرے گا، تھوڑی دیر بیٹھے گا۔ یہ 2 خطبے ہوں گے جن کا دینا سنت ہے۔ اگر کسی کو خطبہ نہ یاد ہو یا کسی نے خطبہ نہیں دیا عید کا تو بھی عید کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سنت چھوڑنے کی بات ہوگی کہ سنت اس نے چھوڑ دی، لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی۔ عید الفطر کا خطبہ ہو یا عید الاضحیٰ کا خطبہ ہو، ان دونوں خطبوں میں تکبیر کہی جاتی ہے، جو تکبیر تشریق ہے وہ کہی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تو تکبیر کہی جاتی ہے۔ لیکن عید الاضحیٰ کا جو خطبہ ہے اس میں یہ تکبیر زیادہ کہی جاتی ہے بنسبت عید الفطر کے خطبے کے۔ ابتدا میں، اسی طرح بیچ میں، پھر انتہا میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہی جاتی ہیں اور یہ تکبیر تشریق کہی جاتی ہے۔ تو یہ خطبہ امام دے گا اور اس خطبے کو تمام لوگ بغور سنیں۔ اب اس کے بعد نماز مکمل ہو گئی۔ تو یہ پورا طریقہ ہے عید کی نماز پڑھنے کا، اور عید کی نماز کے کچھ مسائل بھی، عید الاضحیٰ کی نماز کے مسائل بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔